قرآن مجید کا سورہ نمبر 69 سورہ حاقہ۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ برحق واقع ہونے والی، کیا ہے وہ برحق واقع ہونے والی؟ اور اے مخاطب تم کیا جانو کہ کیا ہے وہ برحق واقع ہونے والی؟ قبیلہ سمود اور عاد نے کھڑکھڑانے والی قیامت کو جھٹلایا، بس سمود تو ایک حد سے بڑھے ہوئے حادثے سے ہلاک کیے گئے، اور بنی عاد ایک حد سے زیادہ تیز و تند اور سرد آندھی سے ہلاک کیے گئے۔ اللہ نے اسے مسلسل 7 رات اور 8 دن تک ان پر مسلط رکھا۔ تم اگر وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ اس طرح گرے پڑے ہیں کہ گویا وہ کھجور کے کھوکھلے تنے ہیں، تو تمہیں ان کا کوئی باقی بچ جانے والا نظر آتا ہے؟ اور فرعون اور اس سے پہلے والوں اور الٹی ہوئی بستیوں والوں نے یہی خطا کی، یعنی اپنے پروردگار کے رسول کی نافرمانی کی، تو اس اللہ نے ان کو حد سے بڑھی ہوئی گرفت میں لے لیا۔ اور پانی جب حد سے بڑھ گیا تو ہم نے تم کو یعنی تمہارے آباء و اجداد کو کشتی میں سوار کیا، تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے یادگار بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اسے محفوظ رکھیں۔ سو جب ایک بار سور پھونکا جائے گا اور زمین اور پہاڑوں کو ایک ہی دفعہ پاش پاش کر دیا جائے گا، تو اس دن واقع ہونے والی قیامت واقع ہو جائے گی، اور آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اس دن بالکل کمزور ہو جائے گا، اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروردگار کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اٹھائے ہوں گے۔ اس دن تم اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے اور تمہاری کوئی بات پوشیدہ نہ رہے گی۔ بس جس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا آؤ پڑھو میرا نام اعمال۔ میں سمجھتا تھا کہ میں اپنے حساب کتاب سے 2-4 ہونے والا ہوں۔ وہ ایک پسندیدہ زندگی میں ہوگا، یعنی اس عالیشان بہشت میں ہوگا جس کے تیار پھلوں کے خوشے جھکے ہوئے ہوں گے۔ ان سے کہا جائے گا کھاؤ اور پیو مزے اور خوشگواری کے ساتھ ان اعمال کے صلے میں جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے ہیں۔ اور جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کہے گا کہ کاش میرا نامہ اعمال مجھے نہ دیا جاتا، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کتاب کیا ہے۔ اے کاش وہی موت جو مجھے آئی تھی فیصلہ کن ہوتی۔ ہائے میرے مال نے مجھے کوئی فائدہ نہ دیا، میرا اقتدار ختم ہو گیا۔ پھر حکم ہوگا اسے پکڑو اور اسے طوق پہناؤ، پھر اسے جہنم میں چھوڑ دو، پھر اسے ایک ایسی زنجیر میں جس کی لمبائی 70 ہاتھ ہے جکڑ دو، کیونکہ یہ بزرگ و برتر خدا پر ایمان نہیں رکھتا تھا اور غریب کو کھانا کھلانے پر آمادہ نہیں کرتا تھا۔ بس آج یہاں اس کا کوئی ہمدرد نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے لیے پیٹ کے سوا کوئی کھانا ہے جسے خطا کاروں کے سوا اور کوئی نہیں کھاتا۔ پس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جن کو تم دیکھتے ہو اور ان کی جن کو تم نہیں دیکھتے، بے شک یہ قرآن ایک معزز رسول کا کلام ہے، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، مگر تم لوگ بہت کم ایمان لاتے ہو، اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا کلام ہے، مگر تم لوگ بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو، بلکہ یہ تو تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اگر وہ نبی اپنی طرف سے کوئی بات گڑھ کر ہماری طرف منسوب کرتا تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے اور پھر ہم اس کی رگیں حیات کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔ بے شک یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے کچھ لوگ اس کے جھٹلانے والے ہیں، اور یہ کافروں کے لیے باعث حسرت ہے، اور بے شک وہ یقینی حق ہے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے عظمت والے پروردگار کے نام کی تسبیح کریں۔